الحمد لله الذي أنقذنا من الزيغ والضلال ووضع عنا الإسر والإغلال والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الجلال والجمال والكمال وعلى آله وأصحابه الذين فاقوا في الإيمان والأعمال أما بعد فأولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ حضرات ناظرین، معاشرے پر نظر رکھنے والے بہت سارے حضرات نے بھی بارہا بتایا اور خود بھی کبھی کبھی مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور ابھی چند دنوں پہلے ایک صالح نوجوان نے اس پر خصوصی طور پر توجہ دلائی، جس کی بنیاد پر اس وقت یہ چند منٹ کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغو، بیکار اور غیر مفید کاموں سے دور رہتے ہیں۔ ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ جب وہ لغو کام دیکھتے ہیں، بیکار کام دیکھتے ہیں تو اسے اعراض برتتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہی ایمان سے محروم انسان یا کمزور ایمان والے کا حال بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ اس کو بیکار کام مزیدار لگتے ہیں۔ جن کاموں کا کوئی نفع نہ ہو اس کاموں میں اس کو دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی انرجی، اپنی صلاحیتیں ایسے کاموں پر خرچ کرتے ہیں جن کاموں کا نفع نہ دینی اعتبار سے ہوتا ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، نہ صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ سماجی اعتبار سے ہوتا ہے، کسی بھی اعتبار سے نہیں، مگر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے اور اسی کام میں اس کو جی لگنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اہم ترین کام چھوڑ کر، ضرورت کے کام چھوڑ کر آدمی اس غیر مفید اور بیکار کام میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں چاروں طرف پائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے انسان ایک بیکار اور لغو کام میں ایسی خوشی کے ساتھ منہمک ہوتا ہے کہ ذرا سے بھی عقل کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو تعجب ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر کو کس کام میں لگا رہا ہے اور اپنا قیمتی وقت ایسے بیکار کام میں صرف کر رہا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ ان بیکار کاموں کی فہرست بہت طویل ہے جن میں انسان مشغول ہیں۔ ان بیکار کاموں میں سے ایک بیکار ترین کام جو اس وقت ہمارے معاشرے میں مسلسل بڑھ رہا ہے وہ ہے کتوں کی خدمت۔ یہ کتوں کی پرورش اور کتوں کی خدمت اصل میں یورپ کے لوگوں کا وہ بیکار عمل ہے جس میں وہ بڑی مسرتوں کے ساتھ مشغول ہیں، اور بہت تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کتوں کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے کتابیں چھپتی ہیں، اس کے لیے فارم بنتے ہیں، اس کے لیے شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں، کتوں کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، ان کے پالنے کے لیے اصول و ضوابط لکھے جاتے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپیہ کتوں کی پرورش پر خرچ ہوتا ہے، کتوں کی قسموں کے مقابلے ہوتے ہیں، کتے بہت مہنگے مہنگے کتے خریدے جاتے ہیں، اور کتوں کے ناز نخروں کے لیے وہ کچھ کیا جاتا ہے جو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اس عنوان کے لٹریچر کو اگر پڑھا جائے تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ انسان جب گرتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے اور کیسے بیکار کاموں میں انسان مشغول ہوتا ہے۔ ایک ایک انسان اپنے گھر کے نوکر کو کھلانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن کتوں کی خدمت میں وہ لگ کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ یہاں تک بھی پایا گیا کہ انسان اپنے والدین کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کتوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یورپ میں پائے جانے والے ایک مقدمے کی روداد ایک بزرگ جو یورپین حالات سے بہت زیادہ واقف ہیں، ان کی زبان سے سنا اور ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ یورپ کے ایک ملک میں عدالتوں میں مقدمہ چلا، ایک خاتون عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہے کہ میرا بیٹا 4 گھنٹے اپنے کتے کو دیتا ہے مگر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے 5 منٹ بھی میرے کمرے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ مقدمہ شروع ہوا اور لڑکے نے اپنی طرف سے وکیل کیا کہ میری ماں مجھ سے جو مطالبہ کر رہی ہے یہ مطالبہ حق نہیں ہے، اور جب اس مقدمے کی کارروائی چلتی رہی، دیکھنے والے دیکھتے رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جج صاحب نے فیصلہ لکھا کہ کتوں کے حقوق ہیں، اس بیٹے نے جب کتا رکھا ہے تو اس کو اٹینڈ کرنا ہوگا، اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اس کو واکنگ کرانی ہوگی، اس کے غذا کا انتظام کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی۔ اور ماں کی خدمت کا ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے ہم بچے کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ماں سے ملاقات کرنے کے لیے 5 منٹ اس کے کمرے میں جائے۔ غرض ہے کہ کتوں کی خدمت کا ایک شعبہ اتنا وسیع ترین ہے کہ اس کو پڑھ کر کے، دیکھ کر کے، اس کے حالات سن کر کے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں کی مصیبت اور وبا یہاں بھی شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے گاؤں تک یہ مصیبت آ گئی۔ خالص اسلامی نقطہ نظر سے بہت ہمدردی کے ساتھ، تنقید کی جذبے سے نہیں، بہت ہمدردی کے ساتھ چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی سے کتوں کی تہذیب کو ختم کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں لوگ بڑے شوق کے ساتھ کتے پالتے تھے اور اپنے بستروں میں رکھتے تھے، اپنے ساتھ ساتھ ہر وقت ان کو رکھتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے آج یورپ میں ایک عورت جو ہے وہ فخر کے ساتھ کہتی ہے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ویسی محبت نہیں ہے جیسے کتوں کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے وہ اپنی کتوں کا کیئر کرتی ہے اس طرح سے اپنے شوہر، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کا نہیں۔ تقریباً یہی صورتحال یورپ میں تھی، وہ مدینہ طیبہ میں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے کتوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ مسلمان سوسائٹی سے کتوں کا عمل دخل ختم ہو گیا، اور وہ جو ان کے ساتھ کتوں کا بہت زیادہ اختلاط تھا وہ باقی نہیں رہا۔ البتہ چونکہ اسلام کی نظر ہر پہلو پر رہتی ہے، لہذا جن کو واقعتاً کتے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کتے کی خصوصیت حفاظت بھی ہے اور وہ حفاظت کا بہترین کام کرتا ہے، چنانچہ چرواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، مکان کے حفاظت کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی طرح سے فصلوں کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، اور شکار کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان 3-4 کاموں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازتیں مانگی گئی، آپ اجازت دیتے گئے، یہاں تک کہ کتوں کے ذریعے سے کیا جانے والا شکار قرآن کریم نے حلال قرار دیا۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ حدیثوں میں بھی کتوں کے ذریعے سے شکار کرنے کا تذکرہ موجود ہے، اور کتے کے ذریعے سے کیا ہوا شکار جب نیت پڑھ کے سکھایا ہوا کتا جب شکار کرتا ہے تو اس کا شکار ذبح کیے بغیر بھی حلال ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو فیشن کے طور پر کتوں کے ساتھ رہنا سہنا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے گھروں سے غیر ضروری طور پر جو کتوں کی پرورش کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس وقت یورپ کے نکالی میں جو مسلمان اس میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں ان کی خدمت میں بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ سوچیں، ذرا غور کریں اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی ضرورت کے کتا پالا، اپنے گھر میں کتا رکھا، روزانہ اس کے 2 قیرات ثواب ختم ہو جاتا ہے، روزانہ اس کے 2 قیرات ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو ایک طرف سے گویا ہم نیکی کر بھی نہیں رہے ہیں، اور اگر کوئی نیکی ہو جاتی ہوگی تو وہ ادھر سے برباد ہو رہی ہے۔ تو پہلا نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے پاس 2 چیزیں بڑی قیمتی ہیں، ایک وقت اور ایک پیسہ۔ کتوں کی خدمت کرنے والے اپنا بہت سارا وقت اس کتے کی خدمت میں لگا دیتے ہیں اور بہت سارا پیسہ۔ اب غور کریں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے کتے خریدے جاتے ہیں، پھر ان کے لیے خاص قسم کے کمرے بنائے جاتے ہیں، پھر اس میں سردی اور گرمی کا سارا انتظام ہوتا ہے، پھر ان کے لیے خاص قسم کی غذائیں لائی جاتی ہیں، پھر ان کی بیماریوں کے لیے ان کے علاج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مہنگے مہنگے شیمپوؤں سے ان کی صفائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک بھی ایسا بھی پایا گیا کہ صاحب ان کی صفائی کرنے کے، ان کے پاخانہ اٹھانے کے لیے بھی آدمی رکھنا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ کیا کیا تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، یہ جتنا وقت اس پر لگ رہا ہے، یہ جتنا پیسہ اس پر لگ رہا ہے، یہ سب حرام کام میں یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس پر یہ پیسہ کیوں خرچ کیا تھا۔ اور بڑا المیہ یہ ہے کہ ایسے گھر بھی پائے گئے جو گھر والے کتوں پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں اور اپنے گھر کے ملازموں کو مہینے پر تنخواہ دینے کو تیار نہیں۔ دروازے پر بھکاری آئے گا، اس کو دھتکار کر کے نکالیں گے، اور کتوں پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو انسانیت
نوازی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ بدترین قسم کی پست اخلاقی ہے کہ انسان کو تو انسان کے ساتھ انسانیت کا سلوک نہ کرے اور اپنا پیسہ اور اپنا وقت جو ہے وہ کتوں پر خرچ کرے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک شخص اپنی گاڑی میں اپنے کتے کو گھمانے کے لیے لے گیا اور ہزاروں روپے کی شاپنگ کتے کے لیے کر کے آیا، اور اس کے بعد سڑک پر اس کو ایک فقیر بیکاری ملا اور اس نے 5 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ یہاں سری نگر شہر کے اندر ایک محلے کے کچھ ذمہ داران محلے کی کسی بیوہ عورت کے لیے چندہ کر رہے تھے، چنانچہ ایک صاحب کے گھر میں وہ گئے اور ان سے کہا کہ جی فلاں خاتون کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی مدد دے دیں۔ اس شخص نے 80,000 روپے کا کتا خریدا تھا، روزانہ سینکڑوں روپے اور مہینے میں ہزاروں روپے کتے پہ خرچ کر کے جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جب بیوہ کے لیے چندہ دینے لگا تو اس نے مشکل سے 50 روپے دیے۔ ان محلے والوں نے کہا اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، آپ 50 روپے کیا، ہم تو سوچ رہے تھے کافی آپ دیں گے۔ تو انہوں نے وہاں سے ڈانٹتے ہوئے کہا تم کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے ان بیکار عورتوں اور بیکار لوگوں کے لیے پیسہ جمع کرنے کا، اور یہ کیا کر کے لڑائی ہو گئی۔ غرض یہ کہ جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو پھر یہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ جو لوگ کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ ذرا سا غور کریں، اس کی کتے کی خدمت میں لگنے کے نتیجے میں آپ کو دینی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، مالی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اخلاقی فائدہ کچھ نہیں ہوگا، حفاظت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ فیشن کے طور پر کتے پالتے ہیں ان سے حفاظت کا کام نہیں دیا جاتا ہے، وہ تو فیشن ہے، اور اس میں قسم قسم کی شکلوں والے، قسم قسم کے حیاتوں والے، کہیں بہت چھوٹے چھوٹے کتے ہوتے ہیں، کہیں بہت ہی بھیانک قسم کے ہوتے ہیں، کہیں کس قسم کے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ کتوں کی خدمت سراسر غیر عقلی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر شرعی تو ہے ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس برتن کے اندر کتا منہ ڈالے اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، اور ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو کر کے 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو۔ چنانچہ تحقیق کرنے والوں نے جب تحقیق کی تو بالکل سامنے آ گیا کہ کتے کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم انسان کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں تو انسان آگے چل کر کے کاٹنے والا کتا بن جاتا ہے۔ جیسے باولا کتا ہوتا ہے اور وہ جراثیم کی لیول بڑھ جاتی ہے تو وہ باولا ہو جاتا ہے، وہی جراثیم انسان کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے بھی دیکھا کہ جب بچپن میں کسی بچے کو کتے نے کاٹا اور اس کے بعد آگے چل کر کے جوان میں وہ خود باولا ہو گیا، اور باولا جب ہو گیا تو آخر اس کی موت بھی ہو گئی۔ تو کتے کے منہ میں جراثیم ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں گے، وہ پانی استعمال نہیں کریں گے جس پانی میں کتا منہ ڈالے گا۔ جب ہم شوق کے ساتھ کتوں کی پرورش کر رہے ہوں تو اس وقت یہ نفرتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ضمیر بجھتے بجھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کھانا کھانے والا کھانا کھانے بیٹھتا ہے، کتا اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایک بسکٹ کتے کو کھلاتا ہے، ایک بسکٹ خود کھاتا ہے۔ چنانچہ اس کے مظاہرے سامنے آئے ہیں۔ فلہذا بڑی دردمندی کے ساتھ عرض ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ تجربات کے خلاف ہے۔ اس میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کرنا ہے اور اپنا پیسہ غیر شرعی چیز میں خرچ کرنا ہے، اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ اتنے سارے نقصانات جس چیز میں ہوں اس چیز میں مبتلا ہونا بلا شبہ بڑی نادانی کی چیز ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم، جن کو آخرت کا یقین نہیں، جن کا ایمان نہیں، ان کو بیکار کام ان کے لیے مزین ہو جاتے ہیں، مزیدار بن جاتے ہیں۔ واقعہ یہی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کام میں لگ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بڑا میں ماڈرن بن گیا، میں ترقی یافتہ ہوں، میں کچھ اور ہوں، حالانکہ بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے اسی معاشرے کا رہنے والا، اور صبح سویرے لے کر کے کتوں کو لے کر کے گھوم رہا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں۔ آدمی کچھ نہیں، آدمی وہ ہے آدمی بڑا وہ ہے جس کے اخلاق، جس کا کردار، جس کے اندر انسانی اوصاف ہوں، وہ ہے بڑا آدمی۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں تعجب کرتے ہیں کہ ایک انسان صبح کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن کتے کی واکنگ کرنے کے لیے صبح کو اپنی صحت کے لیے واکنگ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کتے کی واکنگ کے لیے صبح سویرے نکلتے ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں لوگ اپنی کتوں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں جس کا نفع کچھ بھی نہیں ہے، نہ جسمانی نفع، نہ گھریلو نفع، نہ اخلاقی نفع، نہ مالی نفع، نہ شرعی نفع۔ یہی وہ بیکار کام ہے جو مزیدار لگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس
مرض میں مبتلا ہو گیا ہو اور اس شوق میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہو، وہ اچھی طرح سے سمجھے کہ یہ یورپ کے ان لوگوں کا جن کے پاس اب خوشی کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے، کیونکہ آخرت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں، نیکی اور برائی کا ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو چاہتے ہیں کسی طرح سے انجوائے کریں، کسی طرح سے زندگی کو خوشیوں سے بھریں، اس لیے کبھی شرابیں پئیں گے، کبھی کلبوں میں جائیں گے، کبھی ڈانس کریں گے، کبھی گھومنے جائیں گے۔ وہاں تو زندگی کا نقشہ عمومی طور پر اتنا ہے کہ 4-5 دن کماؤ، 2-3 دن تک موج بناؤ، بس یہی زندگی کا نقشہ ان کے ہاں ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، بس اتنا ہی نقشہ ان کے پاس ہے، اس کی نکالی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت ایک عقل مند انسان کے ہم سوچیں کہ ہم اپنا وقت کس چیز پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جن کو اس وقت اپنے اندر طرح طرح کی صلاحیتیں پیدا کر رہی تھی، علمی صلاحیت، دینی صلاحیت، دعوتی صلاحیت، اخلاقی صلاحیت اور صحت، اور نہ جانے دین کے کیا کیا تقاضے ہمارے سامنے ہیں اور ملت کے کیا کیا معاملات ہمارے سامنے ہیں، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی تھی، اس کے بجائے ہم کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جس کتوں کی خدمت کے نتیجے میں ہمیں ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے اور آدمی ہاتھ ملتا ہوا چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد مبارک ہے، وہ پڑھ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ وہ دن یاد رکھنا جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور افسوس کرو گے کاش ہم نے نبی کی بات مانی ہوتی، اور افسوس کرو گے ہم نے فلاں کی بات کیوں مانی، ہم نے فلاں کی سوسائٹی کیوں دی، ہم نے فلاں کو فالو کیوں کیا، ہم نے فلاں، اسی میں انسان افسوس کر، ہائے افسوس میں کتوں کی خدمت میں کیوں لگا ہوا تھا، ہائے افسوس میں ویب سائٹوں میں چکر کیوں کاٹتا تھا، ہائے افسوس میں موبائل میں اپنا وقت برباد کیوں کرتا تھا، ہائے افسوس میں گھنٹوں تک چیٹنگیں کیوں کرتا تھا، ہائے افسوس میں دنیا بھر کے ان چینلوں کو گھوم کر کے اپنا وقت برباد کیوں کرتا تھا، ہائے افسوس میں فلانے انسان کے ساتھ، فلانے طبقے کے ساتھ، فلانے باطل نظریات والوں کے ساتھ اپنا وقت میں نے برباد کیوں کیا، اس کا نتیجہ فائدہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے افسوس میں نے فلانے کو میں نے فالو نہ کیا ہوتا، فلانے کو کے پیچھے میں نہ چلا ہوتا تو یہ میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ اور جو انسان دوسرے کو اس میں مبتلا کر رہا، یاد رکھیں جو لوگ یہ کتوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کاروبار کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف تین کمائیوں کو حرام کر دیا ہے۔ ان 3 کمائیوں میں سے ثمن القلب، یہ فیشنی کتے بیچنا اور ان کا پیسہ کمانا، اور جو لوگ بیچ رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، جو خرید رہا ہے وہ حرام جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اور خوش ہیں کہ صاحب ہم نے بہت کچھ پایا کچھ نہیں اور سمجھتے ہیں خوش ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان رات بھر میچ دیکھتا رہا، صبح اٹھ کر کے کہتا ہے میں بہت خوش ہوں، حالانکہ جو میچ جیتنے والے ان کو بھی میڈل ملے ہوں گے، جو ہارنے والے ہوں گے ان کو بھی پیسہ مل گیا ہوگا، یہ خواہ اپنی رات برباد کر کے خوش ہے میں نے بہت کچھ پایا کچھ نہیں ہے۔ بس بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، اور اس وقت جس خاص چیز کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کرے یہ ان کے دلوں کو دستک دے، اللہ کرے کہ ان کا ضمیر جاگ جائے، اللہ کرے کہ وہ سمجھیں کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور اپنی حلال کمائی کا پیسہ ان بیکار کاموں میں خرچ نہ کریں۔ جن لوگوں نے گھروں میں کتے پالے ہیں وہ ان کو فوراً چھوڑ دیں اور گھروں سے نکال دیں۔ گھروں میں نحوستیں، بے برکتیاں، اعمال کی نفرت اور برائیاں اور آپس کا ٹکراؤ، نہ جانے کیا کیا نحوستیں گھروں میں داخل ہوتی ہیں، اور میں خود ایسے گھر کو جانتا ہوں جس گھر میں ساری نحوست کتے کی وجہ سے تھی، کیونکہ شوہر جو ہیں وہ صاحب تھے اور وہ صاحب جو ہیں وہ کتے کی بڑے شوقین تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ نفرت کرتی تھی اور روزانہ جھگڑے اس پہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم سے زیادہ وفادار میرا کتا ہے۔ اب وہ کتا کیا وفاداری کرے گا، بس اب یہ سمجھتا ہے میرا کتا میرا بڑا وفادار ہے، یہ سمجھتا ہے وفادار، مگر کرے گا کیا وہ آپ کا کتا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس انسان کے تصورات ہیں۔ اللہ کرے یہ گفتگو جس میں قدر تلخی آ گئی ہم سب کے لیے آنکھ کھولنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔